بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کی پرفیکشن ہے کہ 10 آیات کے بعد اصل بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جذبوں اور اتحاد و اتفاق نے جنگ جتوائی۔ اسلام امن ہو یا جنگ، مقصد ایک ہی دیتا ہے، کلمات اللہ کو بلند کرنا۔ یہ سورہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ابھی مسلمانوں میں کمزوریاں باقی ہیں، تاکید آئندہ اپنی تربیت کے لیے مزید صحیح کریں۔ پھر بتایا اس میں تائید الہی کا کتنا حصہ ہے۔ پھر اخلاقی مقاصد کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر مشرکین، منافقین اور یہودی قیدیوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ جو مال غنیمت آیا اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قانون جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلامی ریاست کے دستور قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں۔ انسان کا اصل وزن ایمان کی وجہ سے ہے۔ مومن تولا نہیں جاتا، گنا جاتا۔ مومن تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ کافر تولا جائے گا جس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہ ہوگا۔ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہودی ابن مسعود کی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کبھی انسان کی قدر اس کی ثابت قدمی ہے۔ ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، جب مقابلہ ہو جائے تو جم کر لڑو، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا اے بادلوں کے چلانے والے، سچی کتاب کو نازل کرنے والے، لشکر کو ہزیمت دینے والے، ان کافروں کو شکست دے۔ جنگ بدر کی فتح اور احد کی شکست ایک ٹریننگ تھی جس سے اطاعت امیر اور ڈسپلن کا سبق ملا۔ حزب اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کو گھر بھر میں نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دین اسلام کی بلندی کے کام میں کوشاں رہتے ہیں۔ سورہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو چند ہدایات دی گئی ہیں اور خاص طور پر نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچاتا ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انفال۔ نبی کے مشن میں تبلیغ اور جہاد ہوتا ہے۔ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو تبلیغ کی، جب ہجرت کی تو مشن جہاد۔ پہلا مارکہ انفال میں، جہاد کا اختتام توبہ میں۔ جہاں شروع ہوتا ہے بدر سے اور جہاد شروع ہوتا ہے بدر سے اور ختم ہوتا ہے فتح مکہ پر۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر اپنی خوشی سے بجا لاتا ہے، جیسے نفل نماز۔ اور جب یہ مطبوع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کے اس حق سے زائد دیتا ہے۔ یہاں انفال کا لفظ ان اموال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، اور ان کو انفال قرار دینے کا مطلب یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ تمہاری کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و انعام ہے جو اس نے تمہیں بخشا ہے۔ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔
سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے ان لوگوں کی تصویر کھینچ رہے ہیں جو جن کے سینے اللہ کی محبت سے معمور ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ آئے تو اس بات کو بڑے غور اور کان لگا کر سنیں کہ اللہ کیا صفت بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ! تو اللہ تعالیٰ فرما لیں کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں سو اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیات سے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا قرآن سن کر ہمارا کبھی دل لرزتا بھی ہے؟ کبھی دل پگھلتا بھی ہے؟ کبھی کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا آنسو بھی ہماری آنکھ میں آتا ہے؟ جب ہماری یہ کیفیت ہوگی اور ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ قرآن جو ہے ہمارے سینوں میں اترے گا، اور الحمدللہ ہمارے ہر کام کے اندر قرآن کا نور عیاں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی ہے ہمارے لیے بڑی ایک وارننگ ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، سینے میں نہیں جائے گا، تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں کبھی بھی شامل نہ کرنا جو تیری کتاب کو پڑھے اور ان کے سینوں میں نہ اترے۔ اللہ ہمارے سینوں کو ایک زرخیز زمین بنا دے جس کے اندر یہ قرآن اترے اور اس میں نیکیوں کی بہار آئے میرے مولا۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ شمال غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا کہ وہ اس حق کے معاملہ میں تو سے جھگڑ رہے تھے، درحال ہے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حد کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، اور مجرموں کو یہ کتنا ناگوار ہو۔ یہ کمزور گروہ قافلہ تھا جو آ رہا تھا، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم آئے ہیں تو ہم اسی کو ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ ایک قافلہ کے میں کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ادھر تو کفار مکہ کا لشکر تھا، لیکن جو عام لوگ تھے ان کی طبیعت یہی تھی کہ ہمیں اسی نہیں سے نبرد آزما ہو کر تو لوٹ جائیں، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ الحمدللہ کافر سے مقابلہ ہو اور اللہ کی غیبی فرشتوں کی مدد سے ان کی جڑ کاٹی جائے اور ان کو کمزور کر دیا جائے۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں رو رو کے تڑپ تڑپ کے، اتنے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر ان کی چادر تھی وہ گر گر جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر اتنے نبی سے محبت فرما رہے تھے، تو محبت کرنے والا بندہ جب اپنے ساتھی کو اپنے محبوب کو اس طرح دکھی دیکھتا ہے تو وہ بھی تڑپتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کریں بار بار حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اب بس۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس نبی کو اس طرح تڑپ کے دعا کرتے دیکھا تو پھر یہ وہی نازل فرمائی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اتنا غم نہ کریں، انشاءاللہ میرے فرشتے اتریں گے جو الحمدللہ ہر فرشتہ جو تھا اس کے پاس ایک تلوار تھی جس پر نامزد تھا کہ یہ تلوار کس کی گردن کاٹے گی، تو آسمان سے ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے اترے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور انہوں نے جتنوں 70 بندوں کو قتل کرنا تھا تو 70 تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان وہ بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ یہ غنودگی والی بات ہم اس کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بھی غنودگی تھی، یہ کیا تھا؟ سکینہ۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں اتنی غنودگی ہمیں آئی جنگ کے دوران ہماری تلواریں ہاتھوں سے چھوٹا جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدر میں بھی میں نے اپنے بندوں کو الحمدللہ وہ سکینت اتاری اور غنودگی دی۔
تاکہ ان کو سکون ملے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تم میرے قدم چما دے۔ اب سبحان اللہ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو مسلمان اونچی جگہ پر تھے تو کافر نیچی جگہ پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جس سے نے کیا کیا کہ پانی محفوظ بھی کر لیا اور پی بھی لیا، اور الحمدللہ وہ ان کی جگہ بھی صاف ستھری ہو گئی۔ اور اس میں جو اوپر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے کچھ نہ کچھ طبیعتوں کے اندر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بارش کی برکت سے اور اپنے وحی کی برکت سے ان کو اطمینان دے دیا۔ اور نیچی جگہ پہ کافر تھا، ادھر اتنا چکڑ ہو گیا کہ ان کی بری حالت ہو گئی، اور اللہ جب صحابہ وہ ان کو دیکھتے تو لگتا تھا وہ تھوڑے سے ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ان کو لگا بہت بڑا لشکر ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی طرف میں ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے عافیت اور کافروں کے لیے ایک خوف کا سما پیدا کر دیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور چوٹ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ دیکھا انسان کی اوقات کیا ہے، لیکن اس کی جسارت دیکھو کہ کس طرح یہ شیطان کے ہتھے چڑھ کر کے تو اپنی آخرت برباد کرتا ہے اور دنیا بھی برباد کرتا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور یہ دیکھو نا، ہم نے پڑھا نا کہ ہاتھ تلوار جو آسمان سے آ رہی تھی فرشتوں ہاتھوں میں، اور ہاتھ تلوار پر لکھا ہوا تھا کہ کس کو قتل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھئی یہ جو کافر قتل ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا، وہ رب نے کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر کے تو کافروں کی طرف پھینکی، جب وہ مٹی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ہر ذرے پہ بھی لکھ دیا تھا وہ کس کی آنکھ میں پڑے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ رحمان کے لشکر ہے۔ یعنی ایک ذرے جو تھے ان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تو کس میں آنکھ میں جا کے پڑھ اور کس کو اذیت دے، کس کو دکھنا نہ نظر آئے کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ مٹھی جو آپ نے پھینکی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایکچوئل میں نے پھینکی تھی، اور مومنوں کے ساتھ ہاتھ تو اس کام میں استعمال کیے گئے۔ تو یہ اس لیے تھا اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب ایک ہی بار بار کہتے تھے نا، یہ کافر جب بھی نکلے ہیں مکہ شریف سے تو کعبہ کا دروازہ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ آج فیصلہ کر دیں کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو یہ جو کعبے میں دعا کر کے وہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے لو جی فیصلہ ہو گیا، تو میں نے کہا تھا حق پر، اب اللہ نے بتا دیا کہ حق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحمدللہ۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ادا کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ادا کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کان اور زبان اور دماغ کے اندر جن کے روحانیت نہیں ہے اللہ نے ان کو جانور قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان ہے ہی تب انسان ہے جب اس کے پاس روحانیت ہو اور ہر اعضاء کی روحانیت ہو، تب انسان انسان ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جانور سے بھی اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ کہتے ہیں جانور ہے، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔
اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر کو ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے تو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھو کس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا کلام ہے۔ اوپر اللہ رکشا کس کا کھینچ رہے ہیں؟ مردے کا، جانور کا۔ یہاں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ زندگی بخشنا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی زندگی ہے ایمان، قرآن اور تعلق باللہ، یہ ہے زندگی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس پر ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں دیکھو جی کتنی دنیا کے پاس کیسا عروج ہے، کیسی ترقی ہے۔ قرآن کی طرف دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی بڑی ترقیوں والے فرعون، نمرود، حامان کدھر گئے؟ ایسے ہی یہ لوگ بھی جن کے اندر روحانیت نہیں ہے، یہ جانور ہیں، آپ ان پر فخر نہ کریں۔ یہ اور دنیا کا مال تک کی حقیقت ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! تجھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کے طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ! جب تک مکہ شریف میں تھے تو بہت کمزور تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ طاقتیں دوسری طرف ہیں، اور کس طرح وہ ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، تو خوف آتا تھا کہ یہ ہم کہیں میٹی نہ جائیں جو ہمارے حالات ہیں۔ لیکن میرے رحمان نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، رحمان کی مدد آئی تو اللہ مدینہ شریف میں ہجرت کرا کے لے گئے، اور وہاں جا کے اللہ نے وہ رزق دیا۔ یہاں رزق کو ہم جان اور بڑی اچھی طرح میرے خیال میں ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی، کائنات کی ساری نعمتیں اور بے حد و حساب نعمتیں قرآن میں الرزق کے لیے استعمال کی گئی ہیں، اور اللہ نے واقعی مسلمانوں کو سب کچھ دے دیا۔ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر گزاری زندگی میں اپنے زندگی میں لازم و ملزوم کر لو۔ الحمدللہ کلمہ اپنی زبان کا تکیہ کلام بنا لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچائے دے گا، اور تمہارے برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کفار مکہ کس طرح سے آپ کو ہر طرح سے ضد کرنے اور ختم کرنے کے پلان میں تھے، لیکن وہ بھی اپنی چالیں چل رہے تھے، اور تیرا رب بھی اپنے عرش پر ایک چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال ہی کامیاب ہے۔ الحمدللہ! جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا کہ یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہ آگے سے روکتے ہیں، جبکہ جب سے کعبہ بنا ہے آج تک کسی نے کعبے کا راستہ نہیں روکا، یہ فرسٹ ٹائم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی یہاں دہرا رہے ہیں
بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی اصل دیوالیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو گندگی قرار دے رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مومن کو ایک مطہر چیز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باس آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا آدھا کریں گے تو تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها۔ اے میرے مہربان اللہ، آج تیرا رمضان بزرگ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا، اللہ رمضان کو ہمارا بہترین سفارشی بنا، اللہ اس موسم بہار میں ہمیں بھر بھر کے نیکیاں کمانے والا بنا۔ اللہ رمضان کو عظمت قرآن نے دی، اللہ اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے میرے اللہ، ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے میرے اللہ، اللہ ہمارے اعمال میں قرآن کو نافذ کر دے۔ یا اللہ تیری کتاب پڑھتے ہوئے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں معاف فرما، اللہ جو صحیح پڑھے اللہ اسے قبول فرما، اللہ اس کتاب کو ہمارا بہترین زاد راہ بنا۔ اللہ تو نے کہا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور روزے کو کہا لعلکم تتقون، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ تعالیٰ جی ہمیں ایسا بنا دے جو آپ کو پسند ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے کمزوروں کے کبھی آقا ہماری مدد فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما تاکہ وہ تیرے رمضان سے صحت مندی میں بھرپور طریقے سے تجھے راضی کر سکے، تیری جنت کی خریداری کر سکے، تجھے منا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے اور ہم سے درگزر کرے۔ اللہ اللہ پریشان حالیوں کی پریشانیاں دور فرما تاکہ وہ سکون سے تیری عبادت کر سکے۔ اللہ اس رمضان میں سب کے گھروں میں کشادگی دے دے، رزق کی برکتیں دے دے، اللہ سب کو صحت و عافیت دے دے، وہ سب چیزیں دے دے جس سے بہترین روزہ گزرے اور بہترین تیری نماز پڑھ سکے۔ یا اللہ غیبی اسباب سے ہماری مدد فرما، اے کمزوروں کے کبھی آقا تو ہماری مدد کرے گا تو ہم تیرے کام میں سفر کر سکیں گے۔ اللہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بس تیرے رضا کے طالب ہیں، اللہ جو کچھ آپ نے ہم پہ فرض کیا وہ کرنے والا بنا دے، جس سے تو نے روکا اسے رکنے والا بنا دے، اور بس تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس رمضان کو اور اس کتاب اللہ جو اس عظیم کتاب کو اٹھایا، اللہ ہمارے منظر کو آسان کر دے۔ یا اللہ اور اسے قبول کر لینا اور ہم سے راضی ہو جانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال، آمين يا رب العالمين۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔